السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ جیسے کہ ہم نے کل اعجاز القرآن کے بارے میں پڑھا کہ اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے، اور اعجاز القرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیلنج دیے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آج ہم دیکھیں گے وجوہ اعجاز، کہ اعجاز کی وجوہات کیا ہیں، کہ قرآن مجید کو اعجاز القرآن کیوں کہا جاتا ہے، کس بنا پر کہا جاتا ہے، ایسے کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے قرآن ایک موززانہ کتاب کہی جاتی ہے۔ قرآن کو موززانہ کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اختصار پر مشتمل ہے، یعنی مختصر کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک واضح ثبوت اس کا اعجاز، یعنی مختصر الفاظ میں بڑے سے بڑے مضمون کا بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم اس معیار سے بڑھ کر ہے، اس میں ایسے مضامین ہیں کہ ایک سطر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی جامع تفسیر لکھنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ جس قدر بھی وضاحت کریں مضمون اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات آپ کو ملیں گی جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہے۔ نعیم صدیقی محسن انسانیت میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک ایک سطر شاہ گل اور ایک ایک سورہ خیابان بہار ہے۔ دوسرا جو ہمارا ہے پوائنٹ وہ ہے نظم کلام۔ اعجاز القرآن کی دوسری جوہر اس کی صورتوں اور آیات کا ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہونا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تکمیل کرتی ہے، اور صورتوں کے درمیان گہرا ربط و ضبط ہے۔ ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور صورت کی تمام آیات اسی مرکزی نقطہ کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، اور مرکزی مضمون کی وضاحت کبھی ایک پہلو سے ہوتی ہے، کبھی دوسرے پہلو سے، یہاں تک کہ مرکزی مضمون کا پورا جلوہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خصوصیت قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ تیسری ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، عدم تضاد۔ قرآن مجید ایک ذہین کتاب ہے جس میں انقلاب پیدا کرنے والے اور لوگوں کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرنے والے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کا ثبوت اور معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کے لیے اصول و ضوابط کا ذکر بے شمار مقامات پر ہے، لیکن اول سے لے کر آخر تک کہیں کوئی تضاد یا کوئی آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کرتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہی تو ہے کہ اس کے مضامین میں پوری طرح اتحاد و یگانگت پائی جاتی ہے، اور کسی ایک جگہ بھی اختلاف یا تضاد نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید کا ایک اور جو اعجاز ہے وہ ہے اس کی اثر انگیزی۔ قرآن مجید کا اعجاز اور کمال اس کی تاثیر سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب لا ریب ہے جس کے اثر سے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے دھارے بدل گئے۔ اس کتاب نے افراد و اقوام کی روحانی اور جسمانی قوتوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان لانے والی قوموں کو اسی کتاب نے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض قرآن مجید کی اثر آفرینی ابتدائے نزول سے آج تک قائم ہے اور ہمیشہ دلوں کو مسحور کرتی رہے گی۔ یکساں معیار کلام بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ اول سے آخر تک ایک جیسا بلند معیار بھی معجزانہ ہے۔ کسی جن و بشر کے امکان میں بھی نہیں کہ اس قدر معیار اپنے انداز بیان میں قائم رکھ سکے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ مجید اپنے منفرد انداز بیان سے بھی معجزانہ کتاب ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پاکیزہ خیالات کا اظہار ہے۔ توحید، رسالت، یوم آخرت کا بیان ہے، سابقہ انبیاء اور امتوں کے قصے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان آیات کو سن کر حیرت و پریشانی میں ڈوب جاتے تھے۔ کلام مجید کی جامعیت بھی اس کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ الغرض قرآن مجید اپنی قوت، تاثیر، دلیل و برہان، کلام و مطالب، فصاحت و بلاغت اور الفاظ میں بے نظیر ہے۔ جمع، تدوین اور حفاظت کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے، جس کا اختراع مخالفین نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ جارج سیل اپنی کتاب میں لکھتا ہے، قرآن مجید بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ جی، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا آج کا لیکچر تھا وجوہ اعجاز۔ اعجاز میں ہم نے مختلف ہیڈنگز پڑھی، جن میں اعجاز و اختصار، نمبر 2 نظم کلام، نمبر 3 عدم تضاد، نمبر 4 اثر انگیزی، 5 یکساں معیار کلام، نمبر 6 منفرد انداز بیان، اور نمبر 7 جامعیت تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔